بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دین ایک اکائی اور ایک وحدت ہے، لیکن سمجھنے کے لیے ہم اسے 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک حصہ ہے جس کا تعلق علم سے ہے کہ دین میں کن چیزوں کے ماننے اور کن چیزوں کے انکار کا حکم ہے، کن چیزوں پر عمل کرنے کا، کن چیزوں سے بچنے کا حکم ہے۔ یہ ذمہ داری مدرسے والوں نے لے لی ہے اس شعبے کی خدمت۔ وہ سکھاتے ہیں، پڑھاتے ہیں، علم پھیلاتے ہیں۔ دوسرا شعبہ ہے اس علم کے مطابق عمل کیا جائے، زندگی کو اس علم کے مطابق ڈھالا جائے۔ یہ شعبہ کس کے ذمہ ہے؟ یہ ہمارے گھر کے، ہمارے ماحول کے، ہماری مسجد کے ذمہ تھا۔ بچپن میں گھر والوں نے، خاندان والوں نے، محلے والوں نے سکھانا تھا، تھوڑا آگے بڑھ جائیں مسجد والوں نے سکھانا تھا، ماحول والوں نے سکھانا تھا۔ وہ کمزور پڑ گئے تو تبلیغ والوں نے کہا ہم سکھاتے ہیں، کچھ نہ کچھ وہ سکھا دیتے ہیں۔ ایک تیسرا شعبہ یہ ہے کہ ماننا کس کیفیت کے ساتھ ہے، کرنا کس کیفیت کے ساتھ ہے۔ ماننے اور کرنے سے شخصیت میں تبدیلی کیا آئے، مثلا صبر پیدا ہو جائے، بے صبری ختم ہو جائے، توکل پیدا ہو جائے، ہر وقت نظر اسباب میں نہ پھنسی رہے، حیا پیدا ہو جائے۔ یہ مختلف کیفیات ہیں۔ عمل کرنا ہے تو اس کی رضا کو سامنے رکھ کر، اس کی رضا کو مقصد بنا کر کرنا ہے۔ نیت صرف اس کے لیے کر کے پھر کرنا ہے، نیت میں کسی کی ملاوٹ نہیں کرنی۔ تو یہ مختلف کیفیات ہیں۔ تو یہ شعبہ کس کے ذمہ ہے؟ خانقاہ والوں کا۔ تو پرانے زمانے میں ایسے تھا کہ یہ تینوں شعبے ایک ہی عمارت میں تھے۔ وہی عمارت مسجد تھی، وہی عمارت مدرسہ تھی، وہی عمارت خانقاہ تھی۔ جو دینی شخصیت تیار ہوتی تھی وہ دین کے تینوں شعبوں کی، دین کے سارے اجزاء کی جامع ہوتی تھی۔ شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ الہند رحمہ اللہ کی ایک سوانح حضرت کے شاگرد میاں اصغر حسین رحمہ اللہ نے لکھی ہے۔ بہت طویل عرصہ 50-55 سال یا اس طرح بہت لمبا عرصہ انہوں نے دیوبند میں بخاری یہ ابو داؤد پڑھائی ہے، ابو داؤد کے استاد تھے۔ وہ لکھتے ہیں، شیخ الہند فرماتے تھے کہ جب دیوبند کا مدرسہ بنایا گیا تو جس مسجد میں کلاسیں شروع کی گئی تھیں، چھتا والی مسجد، وہاں پر باہر دروازے پر دیوبند کی تاریخ تعمیر لکھی گئی تھی۔ تاریخ نکالنا ایک فن ہے۔ ابجد کے لحاظ سے ہر حرف کی ایک قیمت ہوتی ہے۔ الف کی قیمت 1 ہے، یا کی قیمت 10 ہے، ہا جو ہے ہلکی اس کی قیمت 20 ہے، جو آئے عوض ہے اس کی قیمت 5 ہے۔ اس طرح ہر حرف کی ایک قیمت ہے۔ تو ایسے الفاظ لاتے ہیں کہ ان الفاظ میں حروف کی قیمتوں کو جمع کیا جائے تو وہ سن نکل آتی ہے۔ اسے تاریخ کہتے ہیں۔ تاریخ نکالنا ایک فن ہے۔ پہلے ہر شاعر اس میں ماہر ہوتا تھا، اب یہ فن تقریباً ختم ہو گیا۔ تو شیخ الہند فرماتے ہیں کہ مسجد چھتا کے دروازے پر باہر مدرسے کی تاریخ تعمیر لکھی ہوئی تھی۔ عجب مدرسہ دیدم زیر خانقاہ، خانقاہ کے سائے تلے عجیب مدرسہ دیکھا۔ یہ دیوبند کی تاریخ تعمیر تھی۔ یہ نہیں کہ مدرسے کے نیچے خانقاہ دیکھی ہے، خانقاہ کے نیچے۔ تو خانقاہ کو اصل بنایا، مدرسے کو اس کے نیچے رکھا۔ ایک تو یہ اکابر کی سوچ کہ وہ مدرسہ اور خانقاہ کو اکٹھا رکھنا چاہتے ہیں۔ دوسرا، اہمیت کے لحاظ سے خانقاہ کو اوپر رکھا اور مدرسہ کو زیر خانقاہ، زیر سایہ خانقاہ رکھا۔ تو علم بنیاد ہے دین کی۔ علم کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہوگا، نہ ماننا ہوگا نہ کرنا ہوگا۔ لیکن
علم تب بنے گا جب اپنی اصلاح کے لیے، اپنی اصلاح تو خانقاہ کے ساتھ ہے، اس لیے اہمیت میں خانقاہ جو ہے اسے اوپر کا درجہ دیا۔ مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ اپنے مواعظ میں کسی جگہ فرماتے ہیں، ایک زمانے تک یہ دستور تھا کہ دورہ حدیث کے بعد، تکمیل کے بعد طالب علم کو سند نہیں دی جاتی تھی، بلکہ طلباء کو مختلف خانقاہوں میں 1 سال کے لیے بھیج دیا جاتا تھا۔ جو طالب علم کسی خانقاہ میں 1 سال لگا کر آتا اسے سند الفراغ دی جاتی تھی۔ یعنی صرف کتابیں پڑھ کر بندہ فارغ نہیں ہو جاتا۔ اساتذہ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، مولانا تقی عثمانی صاحب یہ بات کئی جگہ نقل کرتے رہتے ہیں کہ ہمارے والد صاحب فرماتے تھے، ہم نے دارالعلوم کا وہ دور دیکھا ہے کہ دارالعلوم کے چوکیدار سے لے کر شیخ الحدیث اور معتمم تک سارے اللہ اللہ کرنے والے ہوتے تھے، اور مدرسے کے جن کمروں میں، جن راہداریوں میں سارا دن سبق پڑھنے پڑھانے کی قال اللہ قال رسول اللہ کی آوازیں آتی تھیں، رات کو اس مدرسے کے ہر کونے سے، ہر کمرے سے اللہ اللہ کی، لا الہ الا اللہ کی ضربوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ تو جامع شخصیات ہوتی تھی، جو عالم ہوتا تھا وہی شیخ ہوتا تھا، اور یہ تصور نہیں تھا کہ بندہ ایسا بھی عالم ہو سکتا ہے جس کا کسی اللہ والے سے تعلق نہ ہو، نسبت نہ ہو۔ عام رواج تو یہ تھا کہ طالب علمی کے دوران بیعت نہیں کیا جاتا، سبق بھی نہیں دیے جاتے تھے، یہ کتاب تو ہمارا سبق ہے۔ تو اس کے پیچھے ایک حکمت یہ تھی کہ اسباق کو توجہ دی جائے، دوسری طرف زیادہ محنت کی، اسباق پر کم محنت کی تو سبق کچا رہ جائے، عالم پکا نہیں بنے گا۔ جب عالم پکا نہ بنا تو اپنی زندگی بھی گڑبڑ ہوگی اور امت کو بھی گڑبڑ راستے پر لے کر جائے گا۔ اور ایک دوسری حکمت اس میں یہ ہوتی تھی کہ جو پڑھا رہا ہے وہ کامل نسبت رکھتا ہے، وہ اللہ والا ہے بڑے درجے کا، تو پڑھنے کے دوران ہی وہ اپنی توجہ سے بہت ساری چیزیں خود طے کرا دیتا ہے۔ مولانا مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، دارالعلوم میں بیتے ہوئے دن۔ مناظر حسن گیلانی رحمہ اللہ نے جس سال دیوبند میں دورہ پڑا تھا تو اس 1 سال کی روداد انہوں نے لکھی ہے۔ فرماتے ہیں میں تو خیر آباد سے پڑھ کر آیا تھا۔ خیر آباد اس زمانے میں معقولات کا بہت مشہور اور بہت بڑا مدرسہ تھا۔ مولانا فضل حق خیر آبادی اور ان کے تلامذہ ان لوگوں نے اسے آسمان عروج تک پہنچا دیا تھا۔ فرماتے ہیں میں تو خیر آباد سے پڑھ کر آیا تھا، کتابوں کے نام لیتے ہیں، فلاں فلاں کتابیں میں نے وہاں پڑھی تھیں، وہ کتابیں جن کے نام بھی اب کوئی نہیں جانتا۔ اور معقولات میں مہارت کیسی تھی، کہتے ہیں جب میں یہاں آیا مختلف طلباء جو مجھے جانتے تھے بتا دیا کہ یہ خیر آباد سے پڑھ کر آیا، خیر آباد کا فاضل۔ تو کچھ طلباء نے مجھے کہا کہ ہمیں فلاں کتاب شام کو پڑھا دیا کرو، فارغ وقت میں کسی منتہی کتاب کا معقولات کی نام لیا۔ کچھ اساتذہ نے بھی کہا کہ ہم تمہارے درس میں بیٹھے۔ دارالعلوم کے اساتذہ نے بھی کہا کہ معقولات کی یہ کتاب ہم تم سے پڑھیں گے اپنے شاگرد سے۔ ایک تو ان کی بے نفسی ہے، ان کی للہیت ہے، اور دوسرا یہ بتانا ہے کہ وہ معقولات میں کتنے ماہر ہیں۔ فرماتے ہیں 2 یا 3 دن میں نے انہیں سبق پڑھایا۔ اب میرے ساتھ خود ایک مسئلہ بنا ہوا ہے کہ شیخ ہند رحمہ اللہ جو تقریر فرماتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی، جیسے ایک ظلمت چھائی ہوئی ہے اور دل میں عجیب و غریب خیالات پیدا ہوتے ہیں، ڈر لگتا ہے کہیں ایمان سے معروم نہ ہو جائے، ایسے وساوس اور خیالات میں کافی پریشان۔ 2-3 دن 4 دن برداشت کیا، پھر سوچا
ایسے ہی سال لگا لیا تو ایمان بھی ضائع ہو جائے گا، یہ سال بھی ضائع، جب میں کچھ لینے آیا ہوں تو کچھ لے کر جاؤں۔ شیخ الہند کے کمرے میں چلے گئے، جب میں نے دیکھا وہ فارغ ہے، کمرے میں چلے گئے، وہ کچھ لکھ رہے تھے۔ سلام کیا، آؤ مولوی صاحب بیٹھو، کیا کیسے آنا ہوا؟ میں نے لمبی بات کی، جو میرے ذہن میں تھا، مان لگے اچھا ٹھیک ہے، پھر اپنے کام میں لگ گئے۔ اب میں سوچ رہا ہوں کہ انہوں نے مجھے کچھ جواب نہیں دیا، ہاں نہیں کہا، نہ نہیں کہا، کچھ پڑھنے کو نہیں بتایا۔ تھوڑی دیر بعد کہتے ہیں چلے جاؤ۔ میں جب اٹھا تو میرا سینہ ایمان سے بھرا ہوا تھا۔ اب وہ اپنا کام کرتے رہے، تو استاد صاحب نسبت ہوتا تھا، وہ پڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ کچھ اندر منتقل کر دیتا تھا کہ جو پڑھا جاتا تھا اس کی حقیقت اندر پیدا ہو جاتی تھی۔ علم کی حقیقت یہ ہے کہ اللہ کی ذات پر، اس کی صفات پر، اس کی قدرت پر ایسا کامل یقین پیدا ہو جائے کہ جیسے حدیث میں بعض صحابہ کہتے ہیں کہ ہمیں ایمان لانے کے بعد سب سے مشکل کام جو لگتا تھا وہ واپس کفر کی طرف لوٹنا، اور کئی احادیث میں آتا ہے کہ نماز نہیں چھوڑنا، وَإِن قُتِلْتَ أَوْ حُرِّقْتَ، بھلے تجھے قتل کر دیا جائے، بھلے تجھے زندہ جلا دیا جائے۔ یہ داعیہ اور یہ کیفیت پیدا ہو جائے، یہ ایمان کی حقیقت ہے۔ تو ایمان کی حقیقت نصیب ہو چکی تھی۔ ہم بھی پڑھتے رہتے ہیں، آپ بھی پڑھتے ہیں، کس لیے؟ لوگوں کو ٹھیک کرنا، معاشرے کی اصلاح کر۔ معاشرے کی اصلاح ایک شیطانی عنوان ہے، لوگوں کو ٹھیک کرنا۔ ٹھیک کرنے والا میں جو سوچ رہا ہوں، ایک یہ سب جنہیں میں ٹھیک کرنا چاہتا ہوں کتنے ہیں؟ ہزاروں میں، لاکھوں میں، کروڑوں میں۔ تو ایک ہزاروں لاکھوں کو ٹھیک کر سکتا ہے، یا وہ ہزاروں لاکھوں مل کر اس ایک کو ٹھیک ٹھاک کر سکتے ہیں؟ نیت کرنی ہے اپنی اصلاح کی، پھر علم ہے۔ دوسروں کی اصلاح کی نیت کرنا ہے تو یہ تو مناظرہ سیکھنا ہے، مقابلہ سیکھنا ہے، تو مقابلے کے لیے تو ہم پڑھ رہے ہیں۔ قبر میں اکیلا حساب دے رہا ہے، اور قیامت کے دن رب کے سامنے اکیلا کھڑا، صرف اپنا حساب دے رہا۔ نیت ہے اپنی اصلاح کی۔ اب اپنی اصلاح میں ایک نقطہ یہ شامل ہے کہ اپنے ماحول کو ٹھیک رکھے کہ ماحول اس پر اثر انداز ہوگا۔ ماحول کی اچھائی بھی اسے متاثر کرے گی، ماحول کی برائی بھی اسے متاثر کرے گی۔ اب ماحول میں یہ اچھی بات چلائے، لیکن نیت اپنی اصلاح کی ہے، اور دوسرے کے ساتھ، ماحول کے ساتھ کوئی بات کرنی ہے تو اپنی اصلاح کے لیے اور اپنی حفاظت کے لیے کرنا ہے۔ دوسروں کو بات سمجھانی ہے یا نہیں سمجھانی، امر بالمعروف کہاں کرنا ہے اور کہاں نہیں کرنا۔ مشہور حدیث ہے کہ جب تم میں سے کوئی کسی منکر کو، کسی برائی کو دیکھے تو فلیغیر ہو بیدہ، ہاتھ سے روک دے۔ ہر بندے کو اختیار ہے کہ ہاتھ سے روکے؟ نہیں، ہاتھ تو قوت ہے، طاقت ہے نا۔ معاشرے نے جس کو طاقت دی ہے وہ طاقت کے استعمال سے ہوتی ہے۔ مثلاً میں ہوں، اب میں اپنے والد میں کوئی خرابی دیکھتا ہوں تو میں ہاتھ کا استعمال کر سکتا ہوں۔ معاشرے کی نظروں میں بھی برا ہو جاؤں گا، دین کی نظر میں بھی گناہ گار ہوں گا۔ ہر بندے کو ہاتھ کے استعمال کی اجازت نہیں، معاشرے نے جس کو طاقت کی اجازت دی۔ مثلاً والدین اپنی اولاد پر طاقت کا استعمال ایک حد کے اندر، استاد اپنے شاگردوں پر، اسی طرح حکومت اپنی عوام پر، ہر ایک کی اپنی حدود ہے، طاقت کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اور جو اس کی طاقت نہیں رکھتا، حدیث نے آگے بیان کر دیا کہ یہ سب کے حصے میں نہیں ہے، جن کے حصے میں یہ طاقت آئی ہے معاشرے کی طرف سے، انہی کے لیے بیدی۔ فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، جسے اتنی استطاعت نہیں دی گئی دین کی طرف سے، معاشرے کی طرف سے، فَبِلِسَانِهِ، پھر اس زبان کا استعمال کرے، اسے سمجھائے، اسے حکم دے۔
حکم کون دے گا، سمجھائے گا کون، یہ بھی دائرے ہیں، ہر بندے کے لیے نہیں ہے۔ جسے دین نے یا معاشرے نے اس کی اجازت دی ہے اور جسے اس کی اجازت نہیں دی فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، اس کی بھی طاقت نہیں رکھتا۔ اب تیسرا درجہ تیسرے طبقے کا ہے، فَبِقَلْبِهِ۔ فَبِقَلْبِهِ کے دو معنی کیے جاتے ہیں، ایک یہ کہ دل سے برا سمجھے، یہ تو سب نے برا سمجھتا ہے، اور ایک یہ کہ دل سے اس کی اصلاح کے طریقے سوچے۔ میں تو اس کے ساتھ بات نہیں کر سکتا یا میری بات وہاں نہیں چلتی، لیکن فلاں کے ساتھ اس کی دوستی ہے، فلاں کے ساتھ اس کا اچھا تعلق ہے، اس کی بات مانتا ہے، تو اسے کہتا ہوں کہ برائے مہربانی یہ بات کرو۔ فَبِقَلْبِهِ۔ امام غزالی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ اسی حدیث کے تحت کہ جو تمہارے زیر دست ہیں، جو تمہارے ماتحت اور تمہارے زیر اثر ہیں، تو تمہارے لیے فَبِيَدِهِ کا ہوتا ہے، اپنے ماتحتوں کے لیے، اپنے چھوٹوں کے لیے فَبِيَدِهِ کا ہوتا ہے۔ اور فرماتے ہیں جہاں یہ بات نہیں ہے وہاں پھر دیکھنا ہے کہ بات کا اثر لازمی ہوگا، نہیں ہوگا، برا اثر ہوگا، تینوں باتیں ہو سکتی ہیں۔ اگر وہ تمہاری بات ہر حال میں مانتا ہے، تمہاری بات نہیں ٹالتا، تو فبلسان ہی تمہارے لیے واجب ہے۔ اگر یہ بات نہیں ہے تو پھر دیکھیں گے بات سن لیتا ہے، آگے سے گڑبڑ تو نہیں کرتا، بات سن لیتا ہے، اب تمہارے لیے مستحب ہے۔ اور جواب میں برا رویہ اختیار کرتا ہے تو پھر تمہارے لیے فَبِقَلْبِهِ یا بلسان ہی کا حکم نہیں ہے۔ یہ مختلف درجات ہیں لوگوں کے مختلف طبقات کے لیے، اور علم ہے ان ساری چیزوں کے آداب سیکھ کر ان کے مطابق چلنے کے۔ جب آپ ان کے مطابق چلیں گے تو آہستہ آہستہ لوگ آپ کے ساتھ ملتے جائیں گے، کہاں بات کرنی ہے کہاں بات نہیں کرنی، یہ معاملہ جب سیکھ لیں گے۔ توضیح تلوین کے بالکل شروع میں ہم ایک بات کرتے ہیں نا کہ کسی چیز کے ادراک کو علم کہتے ہیں، کسی چیز کے ادراک کو جان لینا، اور اگر اس کے پیچھے علت پتہ چل جائے کیا علت ہے تو اس علت کو فقہ کہتے ہیں، فقہ۔ علم بھی ہے، فقہ بھی ہے، پھر ایک تیسری چیز بھی ہے کہ اس علم اور اس فقہ کو کہاں استعمال کرنا ہے، کس موقع محل میں کیا بات کرنی ہے، اس کو کہتے ہیں حکمت۔ جب علم، فقہ اور حکمت تینوں اکٹھی ہو جائیں اب یہ بندہ عالم ربانی بن جاتا ہے، علم کے مطابق عمل کر رہا ہے، رب نے اسے اس کی سمجھ بھی دی ہے، رب نے اسے حکمت بھی دی ہے، اس کی بات میں اثر ہوگا۔ مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ایک واقعہ لکھا، کہتے ہیں میں دارالعلوم میں پریشان بیٹھا ہوا تھا تو میرے استاد علامہ شبیر احمد عثمانی رحمہ اللہ ملنے کے لیے آ گئے۔ مجھے پریشان دیکھا تو کہنے لگے محمد شفیع کیا بات ہے، کیوں پریشان ہو؟ میں نے کہا جی ایک بات سوچ رہا ہوں کہ پہلے زمانے میں ایسے ہوتا تھا، ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہے، مختصر سی تھوڑی سی بات کرتے تھے اور اثر ہوتا تھا۔ آپ جتنی مرضی باتیں کرتے رہو، تقریریں کرتے رہو، کتابیں لکھتے رہو، اثر ہی نہیں ہوتا۔ تو میں سوچ رہا ہوں یہ اثر کیوں ضائع ہو گیا ہے۔ مولوی شفیع مولوی نہیں بنے گا، بات نہیں سمجھے۔ تین ٹھیک اکٹھے ہو جائیں تو اثر ہوتا ہے۔ نمبر ایک، بات ٹھیک ہو، نمبر دو، بات کرنے کی نیت ٹھیک ہو، اور نمبر تین، بات کرنے کا طریقہ ٹھیک ہو۔ نیت بھی ٹھیک ہو، بات بھی ٹھیک ہو، طریقہ بھی ٹھیک ہو، فرما ضرور اثر ہوگا۔ اثر اس لیے نہیں ہوتا کہ ہمارے اندر ان تین میں سے کوئی ایک ٹھیک کم ہے۔ یہ عالم ربانی ہے جو معاملات کا ایسے تجزیہ کر کے
پھر اپنا محاسبہ کرتا ہے کہ میرے اندر کون سی کمی ہے. تو طالب علمی کے زمانے میں اپنے علم پر توجہ دینی ہے، اور ساتھ بے نیازی کا زمانہ ہوتا ہے. طالب علم دنیا میں سب سے زیادہ بادشاہ طبقہ ہے، جو دل میں آئے کرتے ہیں، جیسے جی چاہے کرتے ہیں. تو اس دور میں جو عادت بن گئی ساری زندگی ساتھ چلے گی. اسی لیے اگر اس دور میں کسی گناہ کی عادت بھی بن گئی، ایک تو وہ گناہ ساری زندگی چلے گا، دوسرا علم کے ساتھ ساتھ گناہ کو ملایا جا رہا ہے نا، رب کے احکام کو اس کی نافرمانی کے ساتھ مکس کیا جا رہا ہے، تو اس علم میں برکت نہیں ہے. اللہ والا عالم بننا ہے، ایسا عالم بننا ہے کہ اس علم کا اگلے جہان میں کچھ فائدہ ہو، تو پھر عام آدمی کی نسبت طالب علم کو گناہ سے پرہیز کی کوشش زیادہ ضروری ہے. بہت زیادہ عبادات، 1000 رکعت نفل روز پڑھنے کی ضرورت نہیں، روز پورا قرآن پاک ختم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن ہر گناہ سے، ایک ایک گناہ سے بچنا اور بچنے کی کوشش کرنا، یہ بہت ضروری ہے. یہ کھانے پینے سے بھی زیادہ ضروری ہے، اور یہ پڑھنے پڑھانے سے بھی زیادہ ضروری ہے. دین کا بنیادی مطالبہ ہی گناہ سے بچنا ہے، باقی ساری باتیں بعد میں. کم از کم مقدار میں اپنے اعمال پورے کیے جائیں، زیادہ وقت اپنے اسباق کو دیا جائے، لیکن پرہیز پر ہر وقت نظر رہے کہ کبھی کوئی بد پرہیزی نہ ہو، گناہ پاس نہ آئے، سارا علم ضائع ہو جاتا ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کی بات مشہور ہے، اکثر استادوں سے سنتے رہتے ہیں، شکوت و الہ وکیل سوء حفظی اوصانی بترک المعاصی. کہتے ہیں طالب علمی کے زمانے میں اپنے استاد امام وکیع کے سامنے شکایت کی کہ استاد ہی جو پڑھتا ہوں بھول جاتا ہے، سبق یاد نہیں رہتا. اوصانی بترک المعاصی، تو کہنے لگے بیٹا گناہ چھوڑ دو. لأن العلم نور من الہی، علم تو الہی نور ہے، یہ جو دین کا علم ہے. والنور لا یعطی للعاصی، گندے برتن میں اچھی چیز نہیں ڈالی جاتی. تو گناہ گار دل میں، گناہوں سے بھرے ہوئے دل میں ربانی علم بھی نہیں ڈالا ہے. چند باتیں آ جاتی ہیں بندے کو، بندہ باتونی بن جاتا ہے، باتونی بن کر لوگوں سے پیسے شیسے جمع کر لیتا ہے، لیکن اسے علم نہیں کہتے. ویسے بھی حافظے کا گناہوں سے بہت خاص تعلق ہے. حافظے کا تعلق دماغ سے، دماغ کے قریب ترین اعضاء میں سے آنکھ ہے، زبان ہے، کان ہے. ان 3 اعضاء کے متعلقہ گناہ حافظے اور نسیان پر زیادہ اثر انداز ہوتا ہے. آنکھوں کی بد پرہیزی کی جائے، حافظہ جلدی خراب ہوتا ہے. کانوں کی بد پرہیزی کی جائے، حافظہ جلدی خراب ہوتا ہے. زبان کی بد پرہیزی کی جائے، یہی عمل ہوتا ہے. ہر گناہ سے بچنا اور ان 3 قسم کے گناہوں سے بچنا، یہ طالب علم کے لیے فرض عین سے بھی بڑا فرض ہے. ٹھیک ہے نا. اب اس پرہیز کے ساتھ جو پڑھا جائے وہ عبادت ہے، نیت رب کے راضی کرنے کی ہو. مولانا محمد یعقوب نانوتوی رحمہ اللہ ہمارے اکابر میں سے ایک بزرگ گزرے. حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بھی، ان کے استاد کے بیٹے بھی، اور شیخ فرین سے پہلے لمبے عرصے تک انہوں نے دیوبند میں بخاری اور ترمذی پڑھائی ہے. حضرت تھانوی اسی کلاس میں تھے جس کلاس سے ان سے بخاری ترمذی پڑھی. حضرت تھانوی کے مواعظ میں دیکھیں مولانا یعقوب نانوتوی کے واقعات بہت زیادہ ہیں. انہوں نے سب سے زیادہ اپنے استاد مولانا محمد یعقوب نانوتوی کا رنگ کیا. مولانا یعقوب نانوتوی شاید میبزی پڑھا رہے تھے. وہ بندہ آ گیا، استاد جی میرے فلاں کے لیے آج اصالہ ثواب کرا دیں، میری ماں کے لیے، میرے باپ کے لیے. تو طالب علموں کو کہا کہ ہم یہ اس کو راضی کرنے کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس لیے دعا کرو جتنی میوزک پڑھی ہے اس کا ثواب خدا اس کے فلانے کو بخشے.
اس نیت سے پڑھو گے تو میبزی بھی ثواب ہے، متنبی بھی ثواب ہے، سوا معلقات بھی ثواب ہے، اور نیت یہ نہیں ہوگی تو قرآن پڑھنے میں بھی ثواب نہیں ہے، پکڑ ہے کہ غلط نیت سے غلط مقصد سے کیوں پڑھا تھا، ٹھیک ہے نا۔ تو خانقاہ سے، ذکر اذکار سے اپنا تعلق جوڑے رکھنا کہ میری نیت ٹھیک رہے، میں پرہیز اپنی باقی رکھ سکوں، اور زیادہ زور اپنے کتابوں پر رہے کہ سبق کچا نہ رہے۔ یہاں استاد موجود ہیں آپ کے پاس، آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں۔ جب آپ سند لے کر چلے جائیں گے نا، پھر کسی سے پوچھتے ہوئے بھی شرم آئے گی، اور وہ بھی کہے گا کہ کیا کرتے رہے ہو، میرا امتحان لیتے ہو۔ آپ سیکھنے کی نیت سے پوچھیں، وہ سمجھے گا میرا امتحان لے رہا ہے، پھر سکھانے والا بتانے والا کوئی بھی نہیں ہوتا۔ طالب علمی کے زمانے میں ہی آپ سیکھ سکتے ہیں، دوسرے آپ کو بتا سکتے ہیں، اس پر توجہ دینی ہے۔ اللہ عمل نصیب فرمائے، اور اللہ اس پر پختگی نصیب فرمائے۔ رحمتک یا ارحم الراحمین۔